मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का हमारा मौजू है अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन, इस मौजू पर सबसे पहले मुझे ये बात आपके गोश गुजार करनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की अज़मत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा और आपकी अज़मत बहैसियत नबी है, और एक आपकी अज़मत और आपका मकाम रफ़ी व बुलंद बहैसियत इंसान है। फिर इंसान की हैसियत से एक पहलू रूहानियात का है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा रूहानी एतबार से, और दूसरा पहलू आम इंसानी मामलात का है, जिनमें से इंसान अपनी ज़िंदगी के दौरान लामहल्ला गुजारता है और मुख्तलिफ़ हैसियतों से इस दुनिया में काम करता है। अज़मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, इनमें बाज़ पहलुओं के एतबार से ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बयान तो दरकनार, इसका इदराक, शऊर और फ़हम भी हमारे लिए नामुमकिनात में से है। सादा सी मिसाल है कि एक मुआलिज, डॉक्टर या हकीम का अपने फ़न में क्या मुकाम मर्तबा है। ज़ाहिर है उसे सिर्फ़ कोई डॉक्टर, हकीम या मुआलिज ही जान सकता है। इसी तरह एक इंजीनियर का अपने फ़न में क्या मुकाम मर्तबा है, ज़ाहिर है इससे कोई इंजीनियर ही वाक़फ़ हो सकता है। लिहाजा एक नबी की हैसियत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम मर्तबा है, ये सिर्फ़ किसी नबी ही के लिए मुमकिन है कि इसका अंदाज़ा कर सके। किसी गैर नबी के लिए ये महाल अक़ली है कि किसी इंसान का किसी इदारे या फ़र्म में क्या मुकाम मर्तबा है, इसका सही तयन वही शख्स कर सकता है जो इस इदारे में इससे बालातर हो। इसलिए कि नीचे वाला तो ऊपर की तरफ सिर्फ देखेगा, इसके लिए ये मुमकिन नहीं कि अपने से बुलंद तर मकाम के हामिल शख्स का असल मकाम मर्तबा मुअय्यन कर सके। ज़ाहिर बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालातर मकाम किसी नबी का नहीं, लिहाजा किसी नबी के लिए भी ये महाल अक़ली है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मकाम मर्तबा को समझ सके। कि जाए कि कोई आम इंसान और गैर नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का तयन करे। इसी तरह रूहानी एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, ज़ाहिर बात है हम जैसे लोगों के लिए इसका इदराक, शऊर मुमकिन नहीं। बाज़ एतबारात से खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वाज़े किया कि ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है कि तुम इन मकामात को समझ सको। मिसाल के तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रखते थे। सौम विसाल ये है कि आज रोज़ा रखा और शाम को अफ्तार नहीं किया, और वही रोज़ा रात से गुज़र कर अगले दिन तक चला गया, और अगर अगले दिन शाम को अफ्तार किया गया तो ये 2 दिन का सौम विसाल हुआ, और अगर यही रोज़ा तीसरे दिन तक चला गया तो वो 3 दिन का सौम विसाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सौम विसाल रखते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये रोज़ा रखने से रोके रखा। इस पर किसी सहाबी ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी मानद हो। इन्नी आबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। हमारे लिए किस तरह मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शब बसरी का तसव्वुर कर सकें जो अल्लाह के यहाँ होती थी। इसकी नौयत और इसकी कैफियत क्या थी, वो खिलाना और पिलाना किस नौयत का था। मालूम हुआ कि ये चीज़ हमारे दायरे से खारिज है। मैं समझता हूँ बड़े से बड़े सूफ़ी और बड़े से बड़े वलीउल्लाह के लिए भी मुमकिन नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी मुकाम का पूरा इदराक कर सके। इन दोनों पहलुओं से जब हमारी अक्लें, हमारा फ़हम और शऊर इदराक आजिज़ है, तो इसका मफ़हूम ये हुआ कि इसको बयान करने की कोशिश करना भी बहुत बड़ी ख़ता है। ये बड़ी ख़ता किस एतबार से है, एक सादा सी मिसाल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। किसी देहाती की कोई मुश्किल थी जिसे किसी शहरी बाबू ने हल कर दिया। वो शहरी शख्स डिप्टी कमिश्नर था, लेकिन इस देहाती ने
उसे दुआ दी कि खुदा तुझे पटवारी बनाए, इसलिए कि इस देहाती के नज़दीक तो सबसे बड़ा ओहदा और सबसे ज़्यादा साहिब इख्तियार हस्ती पटवारी की थी, क्योंकि इसकी ज़रा से जुम्बश कलम से ज़मीन किसी और के नाम हो जाती है और इसी की कलम की जुम्बश से मालियाना माफ़ हो जाता है। इस काश्तकार और देहाती से मुताल्लिक़ सारे इख्तियारात तो पटवारी के हाथ में होते हैं। उसे क्या मालूम कि पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक कितने ओहदे दरमियान में हैं और वो शख्स किस मुकाम बुलंद पर फाइज है जिसे वो देहाती पटवारी बनने की दुआ दे रहा है। अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात आलिया को बयान करने की कोशिश करेंगे तो शदीद ख़तरा है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मर्तकब हो जाएं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का कमाहिका बयान मुमकिन नहीं, और जब कमाहिका बयान मुमकिन नहीं है तो हम अपने तसव्वुर के मुताबिक बयान करेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मकाम मर्तबा से बहुत कमतर होगा, और इसी का नाम तौहीन है। शेख सादी ने नाहित सादगी के साथ इस सारी बहस को एक रुबाई में समो दिया। या साहिब अल जमाली व या सैयद अल बशर मिन वजही कल मोनीर लक़द नुव्विर अल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा-ए मुख्तसर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना का जितना हक़ है वो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु, हमें बस ये कहकर इस बात के दामन में पनाह लेनी है कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा-ए मुख्तसर, अल्लाह के बाद आप ही की हस्ती अजीम तरीन बुलंद तरीन है। हम उसे किस तरह और क्या बयान करें? हमारा तसव्वुर बल्कि हमारा तख़य्युल भी सरंगू है कि वो इस बुलंदो रफ़ी मकाम का इदराक और शऊर कर सके। इसी बात को नहायत खूबसूरत अंदाज में गालिब ने बयान किया। गालिब सनाए ख्वाजा बेयज़दां गुज़श्तम काज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद दस्त, कि हमने अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व हम्द को खुदा के हवाले कर दिया है। हम इसकी कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कि वही ज़ात पाक है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मकाम व मर्तबा से वाकिफ़ है। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल इदराक पहलू मैंने दो एतबारात से अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपके मकाम व मर्तबा को अपने बयान के दायरे से बुलंद बाला, बरतर, आला व अरफा और इस एतबार से खारिज करार दिया है। अलबत्ता हमारी समझ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जो पहलू आ सकता है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बहैसियत इंसान। लेकिन अगर इसका भी तजज़िया करेंगे तो बहैसियत इंसान भी आपकी अज़मत के बेशुमार पहलू हैं। मसलन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत और आपका मर्तबा मकाम बहैसियत एक सिपा सलार क्या था। बड़े बड़े फ़ौजी जर्नलों से पूछिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ गज़वात में जो जंगी हिकमत अमली इख्तियार फरमाई, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महारत का सबूत दिया। हालांकि जंग बदर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया था। जंग बदर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंद मुहिम्मात में शिरकत की, बाज़ाब्ता जंग की नौबत ही नहीं आई। लेकिन दुनिया दंग है कि जंग की महारत और इसकी हिकमत अमली को मुरतब मुअय्यन करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दर्जे सलाहियतों काबिलियत का सबूत दिया। फिर किसी से सुलह करनी होती तो सुलह की गुफ्त व शुनीद निगोशिएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महारत, कैसी वाकफियत और कैसी अहलियत का मुज़ाहरा फरमाया। सुलह हदीबिया हो, मीसाक मदीना हो या इससे भी पहले यसरब के मुख्तलिफ तबकात को आपस में जमा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा फरमाया, इन मामलात का मुताला कीजिए, अक्लें दंग रह जाएंगी। एक काज़ियुल क़ज़्ज़ात की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। आज भी इस दुनिया में क़ज़्ज़ा के सिलसिले में जिस कदर असूल इख्तियार किए गए हैं वो सब के सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा हैं।
मसलन किसी भी मुकदमे में एक फ़रीक की बात सुनकर फ़ैसला ना किया जाए जब तक कि फ़रीक सानी को भी सुन ना लिया जाए। ये असूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करता है। शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाएगा, इल्ज़ाम लगाने वाले को नहीं। ये फ़ैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसी तरह ये असूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि 100 मुजरम छूट जाएं तो कोई हरज नहीं, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। आलमी सतह पर पूरा अदालती निज़ाम इन्हीं उसूलों पर कायम है। ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ करप्शन ने बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी ख़यानतें, बदअनवानियाँ, जानबदारियाँ, हमारा बिक जाना, सियासी लोगों का आला कार बन जाना वगैरह, ये चीज़ें हैं जिन्होंने अदलिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन यहाँ तक असूलों का ताल्लुक है, ये असूल तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा हैं। इससे ज़रा नीचे आइए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहैसियत बाप किरदार क्या था, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहैसियत शौहर किरदार क्या था और आपकी क्या अज़मत थी, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अफ़सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए। फिर ये कि एक दमाद होने के एतबार से आपका क्या किरदार था, ये हज़रत उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछिए। गोया कि जितने इंसानी अलाइक हो सकते हैं, इनके एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की अज़मत और किरदार की बुलंदी हमारी समझ में आ सकती है। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत दाई इनकलाब। इसी तरह एक दाई की हैसियत से आपका क्या मकाम है, एक मुरब्बी की हैसियत से आपका क्या मकाम है, एक मुअल्लिम की हैसियत से आपका क्या मकाम है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी समझ में आ सकती हैं और हम इनका कुछ ना कुछ इदराक शऊर कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम हैसियतों यानी दाई, मुरब्बी, मुज़क्की को मैं एक लफ्ज़ में जमा करना चाहता हूँ, यानी एक इनकलाब के दाई और इनकलाब अज़ीम के बर्पा करने वाले की हैसियत से आपका मकाम क्या है। गोया कि हम जिन पहलुओं से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझ सकते हैं, उनमें सबसे नुमायाँ पहलू ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तब्दीली बर्पा की या इस्लाहन जो अज़ीम इनकलाब बर्पा किया, इस इनकलाब का मुताला किया जाए तो इसका हासिल और इसके नताइज मुरतब किए जाएँ। इसके लिए जो जद्दोजहद हुई, इसके बारे में गौर किया जाए तो वाक़ियतन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अज़मत नुमायाँ होकर सामने आती है। चुनांचे ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का वो पहलू जिसका इकरार पूरी दुनिया ने किया और जिसकी गवाही पूरी दुनिया ने दी। गैर मुस्लिमों का इतराफ़ और शहादत। 20वीं सदी इस एतबार से नुमायाँ तरीन सदी रही कि साबका सदियों के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जो तासब गैर मुस्लिमों को था, वो रफ्ता रफ्ता इस सदी के दौरान ख़त्म हुआ। और इस सदी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इस पहलू से एतराफ़ और इकरार तदरीजन पूरी दुनिया में हुआ। इस सदी के बिल्कुल आगाज़ में ही इसी शहर लाहौर में M.N. राय ने एक लेक्चर दिया था जिसका मौजू द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम था। ये किताब अब भी हिंदुस्तान में तबे होती है, जिसे बम्बई का एक नाशर शाया करता है। मैंने हैदराबाद दक्कर में इसका नुस्खा देखा, लेकिन पाकिस्तान में कहीं दस्तयाब नहीं है। M.N. राय कौन था? ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मेंबर था। रूस में 1917 में इश्तराकी इनकलाब आया और इसके बाद पूरी दुनिया में इसका बड़ा चर्चा हुआ। इसके बाद आलमी सतह पर कम्युनिज़म की जो तंजीमें कायम हुई वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहलाती थी। दुनिया के चोटी के इनकलाबी लोग इसके मेंबर थे। M.N. राय हिंदुस्तान की जानब से इसका रुकन था, जो कि बहुत बड़ा इनकलाबी था। लेकिन वो हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम में साफ साफ कहता है और बड़ी तफसील से कहता है कि तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब वो था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों और जाननिसारों ने जिस सराहत के साथ फतूहात हासिल की और इराक़, शाम, ईरान, मिस्र जिस तेज़ी के साथ फतह किए, इस तेज़ी के साथ तारीख़ इंसानी में फतूहात पहले भी हुई हैं। रिकॉर्ड पर है कि सिकंदर आज़म मकदूनिया से चला था और दरिया बियास तक पहुँचा
اور وہ جس تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرتے ہوئے آیا اور اپنی جگہ بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے مشرق کی طرف آیا تھا، جبکہ اٹیلا مشرق سے مغرب کی طرف گیا تھا۔ چین کے شمال میں سرائے گوبی سے نکل کر وہ ڈی نور کی وادی تک جا پہنچا تھا، لیکن ایم این رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتوحات محض ہوس ملک گیری کا شاخسانہ تھی۔ اس نے انہیں بروٹ ملٹری کیمپینز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی، کوئی علم کا فروغ نہیں ہوا، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے شرقاً غرباً جو فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئیں، ان کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروغ وجود میں آیا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا۔ اس میں سیاسی جبر نہیں تھا، اس میں معاشی استحصال نہیں تھا، اس میں کوئی سماجی فرق و تفاوت نہیں تھا۔ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سال ہا سال تک پہاڑوں کی غاروں کے اندر تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں چند روز کے لیے جو خلوت گزینی اختیار کی تھی، وہ اس قدر پروڈکٹیو اور نتیجہ خیز تھی کہ اس سے ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین اور حکومت وجود میں آ گئی۔ یہ ہے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظمت کہ جس کا اظہار ایم این رائے نے اس صدی کے ربع اول کے آخری سالوں میں کیا، جو مسلمان نہیں ہندو کمیونسٹ تھا۔ دوسری طرف اس صدی کے ربع آخر کے ابتدائی سالوں میں امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 1980 میں منظر عام پر آئی، جس میں اس نے پوری معلوم تاریخ انسانی کا جائزہ لیا کہ تاریخ کے سفر کے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا۔ اس نے ایسے 100 افراد کو چن کر ان پر کتاب لکھی اور ان کے اندر بھی درجہ بندی کی، ان کی گریڈیشن کی کہ کس شخصیت نے سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کو متاثر کیا اور سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں اسے موڑا۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھا۔ اس کتاب کا مصنف تحال عیسائی ہے اور ابھی زندہ بھی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لایا ہے، جبکہ نیوٹن کو دوسرے نمبر پر لایا۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طرح سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پورے ایکسپلوژنز کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے۔ شخصیات کے انتخاب اور درجہ بندی میں مؤلف نے کوئی مذہبی پہلو پر مد نظر نہیں رکھا، نہ ہی اپنے عقائد کو پیش نظر رکھا، بلکہ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی کون کون سی شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں نمبر 1 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 پر نیوٹن اور نمبر 3 پر حضرت مسیح علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں میں سے اس نے ایک اور شخصیت کو ان 100 کی فہرست میں شامل کیا، اور وہ ہیں ٹھیک 50 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس نے خود سوال اٹھایا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نمبر 1 پر کس اعتبار سے رکھ رہا ہوں؟ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے۔ This is because he is the only person firmly successful in the both religious and the secular fields۔ یہ بہت گمبھیر اور معنی خیز جملہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کی عالمی فضا میں انسانی زندگی کو 2 جداگانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، بلکہ صرف افراد سے ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ جس کو چاہے مانے، جس پر چاہے یقین رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے۔ فرد کو اس کی پوری آزادی حاصل ہے، جیسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو پوجے، چاند کو پوجے، جہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی ہے، اس میں مراسم عبودیت کے علاوہ کچھ سماجی رسومات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ مثلا بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کی خوشی کیسے منائیں، کوئی فوت ہو گیا تو اس کی میت کو کیسے ٹھکانے لگائیں، جلائیں، دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چیل اور کوے کھا جائیں، اس کی بھی ہر شخص کو آزادی ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں عقیدہ
मरासिम अबूदियत और समाजी रसूम इनफरादी ज़िंदगी से मुतल्लक़ हैं। दूसरी तरफ माशरती, माशी और सियासी निज़ाम का ताल्लुक़ ज़िंदगी के सेकुलर मैदान से समझा जाता है, जिसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस पर तो लोग खुद गौर करेंगे, इनके नुमाइंदे बैठेंगे और तय करेंगे। वो बैठकर अक्सरियत से जो तय कर लें वही समाजी इक़दार फ़रोग़ पा जाएंगी। जो भी अक्सरियत से तय कर लें कि ये समाजी बुराइयां हैं, इनका वो किला कमा करेंगे। अगर वो शराब की इजाज़त देना चाहें तो दे दें, और अगर शराब पर पाबंदी लगाना चाहें तो पाबंदी लगाएं। ज़िना को काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म करार देना चाहेंगे तो दे देंगे। अगर ज़िना बिलरज़ा है तो इसमें कोई जुर्म वाली बात ही नहीं। अगर इसमें किसी शोर का हक मारा गया हो तो वो जाए और सिविल मुकदमा दायर कर दे। इसी तरह अगर चाहेंगे तो दो मर्दों की शादी को भी कानूनी हैसियत दे देंगे। ठीक है, एक शख्स मुल्की कानून में शोर की हैसियत और दूसरा शख्स बीवी की हैसियत रखता है। गोया समाजी, माशी या सियासी मामलात में से किसी का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये सेकुलर फील्ड ऑफ लाइफ है। सामीन नोट कीजिए कि डॉक्टर माइकल हार्ट का ये बात कहने का मकसद ये है कि तारीख़ इंसानी में जितनी शख्सियात हैं वो अगर एक पहलू से बुलंदी की हामिल हैं तो दूसरी तरफ उनका सरे से कोई मुकाम ही नहीं। मुमकिन है वो किसी मामले में सिफर हो, बल्कि इनके लिए कोई माइनस वैल्यू मुअय्यन की जाए। मसलन मशरक़ में गौतम बुद्ध और मग़रब में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, दोनों की मज़हब और रूहानियत के मैदान में और पैरोकारों की तादाद के एतबार से कितनी अज़मत है, लेकिन रियासत, सियासत और मामलाते मुल्की में इनका कोई मकाम और कोई हिस्सा नहीं। इसमें वो दोनों सिफर थे। इसी तरह दूसरी तरफ अटीला हो, सिकंदर आज़म हो या और बहुत बड़े बड़े हुक्मरान जो दुनिया में गुजरे हैं, ये सेकुलर मैदान में तो बहुत बुलंदी पर हैं, लेकिन मजहबी मैदान में इस दर्जे पस्ती का शिकार हैं कि हो सकता है कि सिफर से भी काम ना चले बल्कि माइनस वैल्यू लानी पड़े। सिकंदर आज़म के लिए लाजमन कोई ना कोई मनफी वैल्यू लानी पड़ेगी। माइकल हार्ट का कहना है कि पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान, द ओनली पर्सन, जो दोनों मैदानों में इंतहाई बुलंदी पर है। ही इज़ द ओनली पर्सन सुपरमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर फील्ड, यानी और कोई है ही नहीं। इसका तकाबल क्या होगा? ये मैंने आपको सदी के उस सरे और इस सरे से दो मिसालें दी। अब ज़रा सदी के दरमियान से भी एक मिसाल की तरफ आते हैं। H.G. वेल्स बरतानवी साइंटिफिक फिक्शन राइटर्स की हैसियत से बड़ी शोहरत रखता था। इसने बड़े अच्छे अच्छे नावल और कहानियाँ लिखी, जिनमें इसने ये रिफ्लेक्ट किया कि साइंस किधर जा रही है। साइंस की जो ईजादात और जो इक्तशाफात अभी होने थे, इनको पहले से विजुअलाइज करके इन पर इसने अपनी कहानियों और नावल के बुनियादी खाके और प्लाट्स को मबनी किया। लिहाजा वो साइंटिफिक फिक्शन के एतबार से मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही उसने तारीख़ आलम पर दो किताबें, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी। और इसमें अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चैप्टर है, इसमें उसने, मैं अपने दिल पर जबर करके आपको बता रहा हूँ कि इब्तिदा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती, नजी और खानकी ज़िंदगी पर नहायत रकीक हमले किए। जैसे दो मलाउन नाम निहाद मुसलमानों, इंग्लैंड में सुलेमान रुश्दी और बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन ने अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर जिस कदर छींटे उड़ाए हैं, इसी तरह के छींटे H.G. वेल्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर खसूसन खान की ज़िंदगी के हवाले से उड़ाए। लेकिन जब वो इस चैप्टर के आखिर में पहुँचता है और खुतबा हुज्जतुल विदा का जिक्र करता है, तो अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के सामने घुटने टेक कर खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो जाता है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नकल करता है, ला फ़ज़ल अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमरा अला अस्वदा वला अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम व आदमु खुलिका मिन तुराब। लोगों,
کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور اسی طرح کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کسی سیاہ و فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اسی طرح کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اگرچہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے بعض تو دنیا میں پہلے بھی بہت سے کہے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت سے مواعظ حسنہ ملتی ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بالفعل ایک باضابطہ معاشرہ انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا۔ سامعین، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دشمن کا خراج تحسین ہے جو کہ معتقد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے جبر کر کے بتایا ہے کہ وہ شخص اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ، ابوبکر، عثمان اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے۔ حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے۔ درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہیں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی عظمت کا اعتراف و اقرار ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی عظیم شخصیتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کیسے جمع ہو گئیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ذاتی طور پر کتنا عناد، بغض اور دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حقیقت کے اعلان اور اعتراف پر مجبور ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں انسانی حریت، اخوت و مساوات کے صرف بعض ہی نہیں ملتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ سچ ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا اعتراف و اقرار دشمن بھی کرے۔ گویا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ظاہر بات ہے جو دوست ہے، عقیدت مند ہے اور محبت کرنے والا ہے، اس کی نگاہ تو محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے تو گویا وہ نبینہ ہو جاتی ہے، جبکہ دشمن میں کوئی خیر اور خوبی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی دشمن کسی کی فضیلت کا اعتراف کرے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں سامعین البتہ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں H.G. ویلز نے اپنی کتاب میں یہ جملے جو لکھ دیے تھے، انہیں کتاب کے موجودہ مرتبین اور نئے ایڈیٹرز نے حذف کر دیا ہے۔ یہ جملے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے۔ H.G. ویلز کو تو فوت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن شائع ہوا، اس میں وہ جملے حذف کر دیے گئے۔ یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی۔ لیکن آپ کو پنجاب پبلک لائبریری یا کسی اور پرانی لائبریری سے یہ پرانے نسخے مل جائیں گے جس میں مذکور بالا الفاظ موجود ہیں۔ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انقلابات سے تقابل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل عظمت، جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں، جس کا لوحہ آج پوری دنیا مان رہی ہے اور جس کا انکشاف پورے عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین اور ہیما گیر ترین انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب کم از کم وقت میں برپا کیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جدوجہد کی ابتدا سے لے کر اختتام تک جتنے مراحل بھی آئے، ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری خود ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے تقابل کر لیجئے کہ تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ دنیا سے بادشاہت کے خاتمے اور جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، جو 200 برس قبل کی بات ہے۔ انقلاب روس یقیناً ایک عظیم انقلاب تھا جو 1917 میں آیا۔
اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس انقلاب کی موت واقع ہو گئی، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلتے ہوئے روس سے لاطینی امریکہ تک جا پہنچا۔ کتنی عظیم توسیع بجلی کی سرعت کے ساتھ ہوئی۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں۔ ان میں نمبر 1، دونوں جزوی انقلاب ہیں۔ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد، رسومات، سماجی نظام، سماجی اقدار، معاشی نظام اور تمام معاشی ادارے اسی طرح قائم رہے۔ سیاسی نظام کے سوا باقی زندگی جوں کی توں رہی، جبکہ دوسری طرف انقلاب کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا۔ اس میں انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں آ گئے، لیکن مکمل تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جیسے پہلے کرسچین موجود تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی بعد میں بھی رہے، سماجی اقدار بھی وہی رہیں، سارا نقشہ جوں کا توں رہا، بس معاشی انقلاب آ گیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب کس قدر جامع اور گمبھیر ترین تھا۔ یہاں آپ خوردبین لگا کر دیکھ لیجئے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سابقہ حالت میں باقی رہ گئی ہو؟ جواب نفی میں ملے گا۔ عقائد و نظریات بدل گئے، شخصیتیں بدل گئیں، اخلاق بدل گئے، ان کے شب و روز بدل گئے، ان کے شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام بدل گئے، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے۔ پھر یہ کہ سماجی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں پڑھے لکھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کے موجد بن گئے، دنیا کے استاد بن گئے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے علوم ہند اور یونان سے لیے اور انہیں ترقی دے کر پورے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب ہیما گیر ترین، جامع ترین اور عظیم ترین انقلاب تھا۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں انقلاب روس اور انقلاب فرانس کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 2، فرانس اور روس کے انقلابات بلکہ دنیا کے دوسرے تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدرے مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار اور مصنفین تھے۔ وہ مرد میدان نہیں تھے۔ وہ انقلاب کی عملی جدوجہد میں سامنے نہیں آئے۔ نہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت بنائی اور نہ آگے بڑھ کر انقلابی جدوجہد کی قیادت کی۔ وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر قیادت و زیر رہنمائی وجود میں آیا، کیونکہ انقلابی فکر فراہم کرنے والے میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، کیونکہ قیادت کوئی نہیں تھی۔ وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا اور اس نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا، اور پھر اچانک وہ لاوا پھٹ پڑا، چونکہ کوئی تنظیم نہیں تھی اور کوئی قیادت نہیں تھی، لہذا انتہائی خونی انقلاب آیا۔ روس میں انقلاب کی بنیاد داس کیپٹل نامی کتاب بنی، جو کارل مارکس اور اینجلز نے مشترکہ طور پر لکھی۔ سامعین اندازہ کیجئے کہ یہ کتاب کتنے ٹھوس دلائل پر مبنی ہوگی کہ اس نے کس طرح انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لیا اور کس طرح ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں پوری حیات انسانی کی خالصتاً مادی تعبیر کی گئی ہے اور مذہب و روحانیت کی بالکل نفی کی گئی ہے، لیکن اس کتاب کے دلائل نے لوگوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے کر انہیں متحرک کیا کہ لوگ جاننے تک دینے کو تیار ہو گئے اور انقلاب برپا کر دیا۔ تو واقعتاً اس ایک کتاب نے انقلاب برپا کیا جس کے مصنف مارکس اور اینجلس تھے۔ ان دونوں نے اپنی یہ کتاب جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جرمنی اور لندن میں تو کوئی انقلاب واقع نہیں ہوا۔ پھر یہ دونوں مصنف اپنی زندگی میں، اپنی قیادت اور سرکردگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب تو وہاں سے ہزاروں میل دور بلشویک پارٹی کے ذریعے روس میں آیا، اور جس طرح انقلاب ایران سے پہلے خمینی صاحب فرانس میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے عین وقت پر آ کر ایران میں ہونے والے ہنگاموں کی قیادت سنبھالی، اسی طرح عین وقت پر لینن نے آ کر اس تحریک کو ہائی جیک کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیے سامعین کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فکر دینے والے تھے،
آپ ہی دعوت دینے والے تھے، آپ ہی مکے کی گلیوں میں گھوم پھر کر تبلیغ کر رہے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، اور کبھی کوئی صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے ہوئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرد واحد اور دائی کی حیثیت سے سامنے آئے اور کل 22 برس میں پورے جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی گلیوں میں تبلیغ کرنے والے غزوہ بدر میں کمانڈر ہیں، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہیں۔ جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کی کتاب کا حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی کوئی نظیر یا مثال ہی نہیں، کیونکہ گلی کوچوں میں تبلیغ کرنے والے تو یہی کام کرتے رہ جاتے ہیں۔ مربی اور مزکی کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس چل کر آئیں، ان کی خانقاہ میں طالب بن کر آئیں تو ان کا کچھ تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی، لیکن یہ منظر چشم فلک نے ایک ہی بار دیکھا ہے کہ ایک فرد واحد فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے، اور اس مرحلے میں بظاہر کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آتی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ کے زیر کفالت اور زیر تربیت تھے، اور گھریلو سامان لانا اور اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا۔ جب پہلی مرتبہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت اور زیر تربیت تھے، اور گھریلو سامان لانا اور اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا، حکم دیا کہ ایک دعوت طعام کا انتظام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلاؤ۔ دعوت کا اہتمام ہوا اور تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکر چست کیے اور کچھ نے شور مچایا اور سارا مجمع چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کہہ بھی نہ سکے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے ہوں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے اس اہم نقطے کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جدوجہد خالص انسانی سطح پر ہوئی، اور اس میں وہ سارے مراحل آئے جو کسی بھی انسانی جدوجہد میں آتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ناکامیاں اور مایوسیاں بھی آئیں، بے پناہ محنت اور مشقت کا نتیجہ مری طور پر صفر دکھائی دیتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن کا وقفہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ فرمایا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی ہو، آخر اتنی شرافت تو ان لوگوں کے اندر بھی تھی کہ 2 دفعہ ان کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا ہے، اب آخر ان کا حق بن گیا کہ ان کی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ آپ نے نہایت عظیم، مختصر مگر جامع اور نہایت مؤثر خطبہ پیش کیا۔ بہرحال لوگوں نے سن لیا اور پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا کہ کوئی نہیں بولا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیوب چشم کا عارضہ بچپن ہی سے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ککروں کا مرض تھا جو بچپن ہی سے شروع ہوتا ہے۔ مختلف جنگوں کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لاب دہن لگا دیتے، جس سے انہیں کچھ سکون حاصل ہوتا اور پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ ذرا غور کیجئے سامعین کہ یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حکم آتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی طور پر ذاتی رابطے کے ذریعے دعوت کو پھیلایا۔
تاہم یہ بات نوٹ کر لیجئے سامعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی میں خفیہ دعوت کا کوئی دور نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات خفیہ طور پر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زیر زمین سرگوشیاں نہیں، البتہ لو پروفائل میں ذاتی رابطوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی۔ لیکن اب حکم آ گیا، فصدع بما تؤمر، یعنی اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ سامعین، اب تو کوہ صفا کی بس ایک علامت باقی رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں وہ باقاعدہ پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کہ جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا۔ کوہ صفا پر چڑھ کر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مروجہ دستور کے مطابق قوم کو ندا دی۔ یہیں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و ابلاغ کے لیے اپنے زمانے میں جو بھی طریقے ہوں ان سب کو اختیار کیا جانا چاہیے، البتہ اگر حیا اور شرافت کے منافی کوئی شے ہو تو اس سے اعتراض کیا جائے۔ اس دور میں غارت گری اور لوٹ مار کے لیے قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے۔ یہ حملہ عام طور پر رات کو ہوتا، بلکہ رات کے بھی پچھلے پہر، سمال آورز آف دی مارننگ میں، یعنی رات کے 2، 3، 4 بجے جب کہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے، اس وقت سوئے ہوئوں پر آ کر ٹوٹ پڑنا اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا، یہ ان کا ایک عام رواج تھا۔ لہذا کسی قبیلے کے کسی فرد کو اگر یہ اطلاع مل جاتی کہ کوئی قبیلہ ان پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو وہ بلند مقام پر چڑھ کر کپڑے اتار کر مادرزاد برہنہ ہو کر نعرہ لگاتا تھا کہ وصباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، یعنی جس میں غارت گری، لوٹ مار اور کشت و خون ہوگا۔ اب اس میں دونوں صورتیں یعنی سمیع اور بصری جمع ہو جاتی، اس لیے کہ یہاں تک تو اس کی آواز جا رہی ہوتی، وہاں تک لوگ اس کی آواز کو سنتے اور دوڑے چلے آتے، اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی ہوتی وہ کھڑا ہوا عریاں نظر آتا، اس لیے اسے نذیر عریاں کہا جاتا تھا، یعنی وہ خبردار کرنے والا، متربع کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا اور کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے میں صرف یہ کمی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے نہیں اتارے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ حیا و فطرت کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا، لیکن نعرہ وہی لگایا کہ وصباحا۔ اب لوگ آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ اونچائی پر کھڑے تھے، آپ نے قوم کو اپنی دعوت پیش کی۔ اس پر آپ کا چچا ابو لہب کہنے لگا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم واقعتاً کوئی خبر دینے والے ہو، کوئی بات بتانے والے ہو۔ سامعین، نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ لوگو، میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، اس لیے کہ آپ پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پہلے یہ گواہی لے کر بات کی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے محاسبے سے خبردار کرتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا تھا کہ تبا لکا الہٰذا جمعتنا۔ اس پر پھر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دو مناظر آپ کو دکھائے۔ سامعین، اندازہ کیجئے کہ دل کو توڑ دینے والا آغاز ہے، انسان کے لیے کس قدر ہمت شکن اور صبر آزما ہے یہ معاملہ جس سے کہ آغاز ہوا ہے۔ اب سامعین بات کرتے ہیں 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل۔ سامعین، الغرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے 10 برس کی محنت و مشقت کو ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مبلغ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مربی و مزکی اور معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر محال مطلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر کوئی ہوئی ہے نہ ہوگی، لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس کی شب و روز کی محنت و شاقہ کا تصور کیجئے، جس میں دن کی مشقت کا یہ عالم ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے اوقات میں گھوم رہے ہیں، گلی کوچوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں، اور رات کی یہ کیفیت ہے کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس تک شب و روز کی محنت شاقہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 100، 125 یا زیادہ سے زیادہ 150 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دلجوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار اور محبت کرنے والی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے تو مونس و غم خوار شریک حیات اسے زائل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کوئی پاگل کہتا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے کہا کہ یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں۔ انہوں نے ایک اجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے جو بڑا عالم فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے۔ یہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور اسے یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سنتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انتہائی حساس تھا اور یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا، چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یعنی اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، آپ کو تقدر، غم، رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہی تو وہ لوگ تھے جو کبھی میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی لوگ مجھے صادق اور امین کا خطاب دیتے تھے، یہ مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہی میں سے آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر، کوئی سحر، کوئی مسحور اور کوئی کذاب کہہ رہا ہے۔ نقل کفر نباشد، یہ سب کچھ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تھے تو گھر پر کوئی تسلی دینے والی تھی، لیکن اب وہ نہیں رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کہ یہ واقعات بڑے اہم ہیں۔ جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دہشت اور گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ تھا جو عالم ملکیت کے ساتھ ہوا تھا۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طبعاً گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو کانپ رہے تھے، پھر بخار ہوا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ ایسے میں وہی غم خوار اور ہمت بندھانے والی زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر مت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 برس تک کی زندگی بڑی محنت و مشقت اور افلاس میں گزری ہے۔ عین بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اعلیٰ قراریت اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چراتا رہا، اس لیے کہ ابو طالب بہت ہی مفلس انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خاندان ابو طالب کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت و مشقت اور مزدوری سے کی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازمت کی شکل میں تجارت شروع کی۔ یہ مشقت اور افلاس کے دن تھے جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ نے آپ کو غنی کس طرح سے کیا؟ 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، جو عرب کی متمول ترین خاتون تھی۔ یہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی فرمائش پر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی محبت کرنے والی شریکہ حیات تھیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے درمیان کہیں پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہیں مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے۔ مکہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان مختلف وادیاں ہیں۔ ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے جو انتہائی مفلوق الحال ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور انتہائی ملول اور غمگین ہو کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں وادی میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جس کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کروں، کیونکہ سرمایہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ جائیے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلا کر لائے تو اتنی دیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سب گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی ہے، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی بیوی تھیں، انہوں نے ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام تھا، ہم میں سے اکثر اس سے واقف نہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض محترم شخصیات کے مابین افضلیت کا جھگڑا ہے۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مسلمہ ہے اور دونوں اسی میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور دوسرا گروہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر اول تو کہیں ملتا نہیں، اور اگر کہیں ملتا بھی ہے تو بہت کم۔ سنیوں اور شیعوں کے مابین یہ تفریق ہے کہ جب بھی کوئی سنی بچیوں کا مدرسہ بنائے گا تو اس کا نام مدرسۃ العائشہ البنیات رکھے گا، جبکہ شیعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر مدرسہ بنائے گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن حکیم میں صدیقہ کا لفظ آیا ہے، وَأُمُّهُ صدیقۃ، اس امت کی صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ مزید بیان کرتا چلوں۔ آغاز وحی کے بعد جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بشریت اور عالم ملکیت کے درمیان اتصال کا نیا تجربہ ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت تھی اور ایک تشویش کا سا انداز تھا، تو ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب جب وہ فرشتہ یا بدروح جو بھی ہے آپ کے پاس آئے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ گئے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بال کھول لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इस पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा यकीनन ये बदरू नहीं है, फरिश्ता है जिसने हया की है। अगर कोई बदरू होती तो वो लज्जत लेती और गायब ना होती। अब आप इनकी अज़मत व फ़िक्र, सोच और शौर की बुलंदी का अंदाज़ा कीजिए। बहरहाल साल 10 नबी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इसी साल अबू तालिब भी इंतकाल फरमा गए। इसी तरह कबायली ज़िंदगी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था वो ख़त्म हो गया। हिजरत के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस, खज़रज और महाजरीन के दरमियान पहला मुआहिदा करवाया था तो इसमें यह शक भी शामिल थी कि अगर कोई एक मुसलमान भी किसी को पनाह दे दे तो वो सब की तरफ से शुमार होगी। यही मामला कबाइल का होता था कि अगर कोई एक शख्स किसी को पनाह दे देता था तो वो पूरे कबीले की तरफ से होती थी। इस हवाले से ख़ानदान बनु हाशिम की सरदारी अबू तालिब के पास थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। अगरचे ईमान नहीं लाए थे लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तभी मोहब्बत थी और इस तभी मोहब्बत की बुनियाद पर उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ानदान बनु हाशिम का साया किया हुआ था। अब ज़ाहिर बात है कि अगर दूसरे कबीले और उनके सरदार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करते तो ये गोया कि बनु हाशिम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हो जाता और खाना जंगी शुरू हो जाती। यही वजह है कि 10 बरस किसी को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक़दाम की जुर्रत ना हुई। वो अबू तालिब के पास सफ़ारतें लाते और लालच पेश किया कि आप इनसे कहिए कि अगर इन्हें दौलत चाहिए तो हम सिम ज़र के अंबार लगा देते हैं, इन्हें कोई सियादत चाहिए तो इन्हें हम अपना बादशाह मानने को तैयार हैं। अगरचे हमारा मिजाज ऐसा नहीं है कि हम किसी को बादशाह माने, लेकिन इनको मान लेंगे। और अगर कहीं शादी करना चाहें तो इशारा करें, कुरैश के जिस बड़े से बड़े घराने में कहेंगे शादी कर देंगे। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, चाहे ये मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अपनी इस दावत से बाज नहीं आऊँगा। इनका मुतालबा ये था ये दावत तौहीद से बाज आ जाएं, हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। जब जनाब अबू तालिब बिस्तर मर्ग पर थे, इस वक्त कुरैश की जानब से आखिरी सिफारत आई और उन्होंने आखिरी चैलेंज किया कि ए अबू तालिब, अब भी अगर तुम अपने भतीजे की पुश्तपनाही से बाज नहीं आते तो ठीक है, हमारा अल्टीमेटम यह है कि मैदान में आकर मुकाबला कर लो या अपने भतीजे को रोक लो। इस पर अबू तालिब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डाल जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। ज़ाहिर बात है कि अकेला ख़ानदान बनु हाशिम पूरे कबीला कुरैश का मुकाबला कैसे कर सकता था। फिर खुद अबू तालिब नहायत ज़ईफ़ हो गए थे और तकरीबन बिस्तर मर्ग पर थे। अबू तालिब की इस बात पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए कि दुनिया में असबाब आलम के एतबार से एक ही सहारा था, वो भी आज जवाब दे रहा है। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, अब या तो ये बात पूरी होकर रहेगी या मैं अपने आप को इसी में हलाक कर दूंगा। मेरे लिए पसपाई रिट्रीट का कोई अमकान नहीं है। बहरहाल आमल हुज़्न के साल में अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और बनु हाशिम का सरदार अबू लहब बन गया, जो खुद इंतहाई ज़हरीला दुश्मन था और जिसने आगाज़ दावत पर ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया था कि तब्बा लका आलिहाज़ा जमातना। ये वो बदबख्त शख्स था जिसने अपने दोनों बेटों से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियों को तलाक दिलवाई। अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों की निस्बत अबू लहब के 2 बेटों के साथ तय थी और वहाँ तो निस्बत का तय हो जाना एक तरह से निकाह ही होता था। अबू लहब के उकसाने पर इन दोनों ने नहायत गुस्ताखाना और तौहीन आमेज़ अंदाज में आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारी बेटियों को तलाक देते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे सदमे झेले हैं।